باندھیں گے، پاؤں میں بیڑیاں باندھیں گے، اور کہا ایسا برا حال کریں گے کہ مکہ کے جو پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے نیچے جو زمین ہے اس میں تجھے پھینک دیں گے، ارے کھڈا کھود کر تجھے اس میں ڈال دیں گے، ہاتھوں میں کڑیاں ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، اور اتنا نیچے جاؤ گی کہ کھانا مانگو گی تو کھانا نہیں ملے گا، پانی مانگو گی تو پانی نہیں ملے گا، ارے تم اندر سے پکارو گی، وہ زمین کی گہرائی میں پکارو گی، کوئی سفر کرنے والا یہاں سے جاتا ہوگا، مگر پیدا کرنے والے کی قسم اس کی آواز بھی، تیری آواز بھی اس کے کان تک نہیں پہنچے گی۔ میرے پیارو، میرے دوستو، یہ جو واقعہ بیان کرتا ہوں نا، یہ میرے جیسا نالائق بولے گا بہت اچھا لگے گا، آپ سنیں گے بہت اچھا لگے گا، لیکن سوچو اس عورت پر کیا گزری ہوگی۔ ایک عورت ہے مکے میں، صحابیہ ہے، نام بولو حضرت ام شریک، ساتھ میں بولو نا نام، حضرت ام، عورت ہے، بس نبی کی آواز کان میں آئی، ہجرت کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے۔ یہ عورت اپنی سواری پر سوار ہوتی ہے اور مکے سے یہ رات کو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، سناٹے میں یہ عورت اپنا سفر شروع کرتی ہے، مکے سے سفر شروع کرتی ہے، لیکن مکہ کے کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ام شریک جو فلاں محلے کی عورت ہے اپنی سواری پر سوار ہو گئی ہے، اپنے اونٹ پر سوار ہو گئی ہے اور وہ نکل گئی ہے اور وہ مدینہ جانے والی ہے۔ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے نا، مکہ سے ابھی تو یہ عورت نکلی ہوگی اور کچھ پہاڑوں کے علاقے میں ہوگی، کتنے سارے مکہ والوں نے گھیر لیا اور سب نے ایک ہی بات کہی کہ ام شریک سے کہا، عورت تھی، اس سے کہا ہم مار ڈالیں گے، ہم ختم کر دیں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ وہ عورت نے کتنا پیارا جواب دیا، ارے میں نبی کے حکم پر جا رہی ہوں، اگر اس حالت میں اگر تم مجھے مارو گے تو مجھے افسوس یہ ہوگا کہ اللہ نے ایک جان دی ہے، آج 100 جانیں دی ہوتی نا، سب اللہ کے حکم کے اوپر قربان کر دیتی۔ لیکن میرے پیارو، جب ایگزام اور امتحان ہوتا ہے نا، بڑا عجیب امتحان ہوتا ہے، آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بڑا تعجب ہوگا، یہ سب جتنے مکہ والوں تھے سمجھایا، رشتہ داروں نے سمجھایا، اقربا نے سمجھایا، فیملی والوں نے سمجھایا، لیکن کہتی نا، میرے نبی کا حکم آ گیا، میرے نبی کا حکم آیا کہ جس میں طاقت ہو وہ ہجرت کرے، مکہ سے مدینہ پہنچے۔ یہ عورت کہتی اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، نبی کا حکم آ گیا، میرے لیے جانا، بولو میرے لیے جانا۔ اچھا، یہ عورت جا رہی، بولو نا، یہ عورت جب سارے مکہ والوں نے گھیرا، مکہ والوں نے کیا کہا معلوم، آخری مرتبہ فائنل وارننگ دے رہے، فائنل، تو یہ عورت پوچھتی کیا لوگے تم؟ تو سارے مکہ والوں نے کہا ہاتھوں میں کڑیاں باندھیں گے، پاؤں میں بیڑیاں باندھیں گے، اور کہا ایسا برا حال کریں گے کہ مکہ کے جو پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے نیچے جو زمین ہے اس میں تجھے پھینک دیں گے، ارے کھڈا کھود کر تجھے اس میں ڈال دیں گے، ہاتھوں میں کڑیاں ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، اور اتنا نیچے جاؤ گی کہ کھانا مانگو گی تو کھانا نہیں ملے گا، پانی مانگو گی تو پانی نہیں ملے گا، ارے تم اندر سے پکارو گی، وہ زمین کی گہرائی میں پکارو گی، کوئی سفر کرنے والا یہاں سے جاتا ہوگا، مگر پیدا کرنے والے کی قسم اس کی آواز بھی، تیری آواز بھی اس کے کان تک نہیں پہنچے گی۔ میرے پیارو امن نگر والو، امن سوسائٹی والو، اللہ کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ وہ وقت آتا ہے کہ ام شریک کے ہاتھوں میں کڑیاں باندھی گئی، بھائی لوہے کی کڑیاں باندھی گئی، پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں باندھی گئی، ارے پیٹ کے اوپر کڑیاں باندھی گئی، اور اس کے بعد میں پہاڑ کے نیچے کے حصے میں بڑا کھڈا کھودا گیا اور اس میں زور سے پٹک دیا گیا۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، ہمارا پاؤں تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا، ہمیں پاؤں میں موچ آ جاتی ہے، وہ عورت کو جب اس کھڈے میں پٹکا گیا ہوگا، سر پر مار لگی ہوگی، ہاتھ پاؤں پر مار لگی ہوگی، مگر ہاتھوں میں کڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، وہ عورت اندر ہے، اور سارے مکہ والے چلے گئے، وہ ریگستان ہے، وہ جنگل ہے، ارے وہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، اور یہ نیچے سے پکارے نا تو کوئی سننے والا نہیں، لوگ کہہ کر گئے تھے تو چیخ چیخ کے تھک جائے گی، مگر کوئی مسافر تجھے جواب نہیں دے گا۔ جب بالکل یہ بھوک سے اور پیاس سے اور زخم سے، ارے سر پہ زخم لگا ہوگا، ہاتھوں پہ زخم ہوگا، پاؤں پہ زخم ہوگا، بدن سے لہو بہتا ہے، اور بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور وہ ریگستان میں، وہ کھڈے کے اندر یہ عورت حضرت ام شریک کیا کرتی ہے؟ رات کے سناٹے میں کہتی ہے اللہ، یہ مکہ والے تو بول کر چلے گئے کہ تیری آواز کو کوئی نہیں سنے گا، لیکن یہ کہتی ہے اللہ مجھے یقین ہے میری آواز کو کوئی نہیں سنے گا۔ اللہ تو سنے گا نا میری آواز کو؟
اور کیا جملہ کہتی ہے، اللہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، دعا مانگ رہی، اللہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، ایسے بھی ختم ہونے کے قریب، مجھے کوئی زندگی نہیں چاہیے، لیکن میرے نبی کا حکم تھا کہ مکے سے مدینہ جانا، اللہ میری روح نکالنی ہو، ایک بار مدینہ پہنچا دے، نبی کے حکم پر عمل کر لو، اس کے بعد میری روح کو نکال لینا۔ اور میرے پیارے دوستو، سچ بات ہے، جب ہماری کوئی نہیں سنتا نہ سپریم کورٹ سنتی، نہ ہائی کورٹ سنتی، نہ کوئی نہیں سنتا، اس وقت اوپر والا کہتا ہے نادان ہے، ان کو کیوں سناتا ہے، مجھ سے تو بات کر لے بھائی، ہے نا قرآن میں ہے نا۔ یہ عورت کا نام پھر بتاؤ کون؟ حضرت ام شریک۔ یہ وہ نیچے کھڈے میں، وہ پہاڑ کے نیچے یوں کہو کہ بالکل گہرائی، ایک کھندک جیسی گہرائی اس میں ہے، اور کیا کہتی، اللہ کوئی نہیں سنے گا، تو سنے گا، اور آیت کریمہ پڑھ رہی، بولو آیت کریمہ پڑھ رہی، جو آج بھی قرآن پاک میں ہے۔ میرے دوستو، کاش کہ یہ آیت ہم کو سمجھ میں آتی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، میرے بندو مجھے پکار لو، میں قریب ہوں۔ بولو، میں ایک بات آپ کو بتاؤں نا، ہاں ہم لوگ اپنے سے قریب ہیں نا بھائی، میں میرے بارے میں جانتا ہوں، آپ کے بارے میں جانتے، لیکن اللہ کہتا تو تیرے سے اتنا قریب نہیں جتنا میں تجھ سے قریب ہوں۔ اللہ کہتا جو تیرے دل میں دھڑکنے والی رگیں جو ہے نا، ہمارے دل میں جس سے ہم سانس لیتے نا، دھڑکنے والی رگیں ہے نا، اللہ کہتا میری قسم وہ رگیں بھی تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا تیرا پروردگار تجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا دو ہم سے قریب ہے، بولو دو ہم سے، ایک کون؟ بولو نا اللہ، بولو کون؟ ہاں، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے کیا فرمایا، او میرا امتی، اے میرا امتی، تو تیری جان کے اتنا قریب نہیں جتنا مصطفیٰ تجھ سے قریب ہے۔ یہ دونوں قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا، تیرے دل میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں نا، اللہ کہتا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ تو نے کیا سوچا، تو نے کیا سمجھا، کاش مجھے پکارا ہوتا۔ اللہ کہتا تیرے دل میں دھڑکنے والی رگوں سے بھی زیادہ میں قریب، بلکہ اللہ کہتا میں نہیں، تو اپنی جان سے اتنا قریب نہ ہوگا جتنا میرا مصطفیٰ تجھ سے قریب ہوگا۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قیامت تک آنے والا میرا بندہ تو اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا مدینے والا محمد تم سے قریب ہوگا۔ بولو نا صلی اللہ ہو۔ تو ہمارے پاس تو میرے دوستو اتنا بڑا سرمایہ ہے، اللہ ہمارا ہے، بولو اللہ ہمارا ہے، رسول ہمارا ہے، پھر ہمارا ٹینشن کیوں نہیں جاتا، پھر ہم پر سے حالات کیوں نہیں جاتے؟ آج میرے دوستو پوری دنیا سے ہم ڈرتے، پوری دنیا سے ہم ڈرتے، اور اللہ کی قسم میرے دوستو یہ معاملہ چلتا رہے گا، چاہے کبھی طلاق کا معاملہ لے کر کوئی کھڑا ہوگا، کوئی عزت کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی خلا کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی اذان کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی عورتوں کے حق کے ادا کرنے کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی قربانی کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن مجھ پر بھروسہ کر دے، ان کے پاس اگر طاقت ہے تو ان کا پیدا کرنے والا ہمارے ساتھ میں ہے۔ ارے بولو ان کا پیدا کرنے والا وہ ام شریک، بولو کون؟ وہ ام شریک، بولو ہاتھوں میں کڑیا ہے، پاؤں میں بیڑیا ہے، اور کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ارے بدن سے لہو بہتا ہے، بدن سے پسینہ بہتا ہے، ارے چلچلاتی عرب کی تپتی ہوئی زمین ہے، اور رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی وہاں پر پوچھنے والا نہیں، یہ اللہ کو پکارتی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، پہلے میں یہ نتیجہ بتاؤں، کچھ دن گزرتے ہیں یہ مدینہ پہنچ جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ، تو بولو کیسے پہنچتی؟ وہ بعد میں مدینہ پہنچ جاتی ہے، مدینہ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر بولو، جب یہ عورت مدینہ آئی اور ہمارے نبی کے قریب آئی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات دیکھے تو ہمارے نبی کو یہ عورت بتاتی ہے آپ کو معلوم ہے میں کیسے آئی؟
اللہ کے رسول میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کیسے آئی. اور پھر یہ عورت اپنی داستان سناتی ہے کہ کس طریقے سے میرے ہاتھوں میں کڑیاں باندھی گئی, میرے پاؤں میں بیڑیاں باندھی گئی, اور مجھے کیسے وہ گھار کے نیچے کھڈے میں مجھے خندق میں ڈال دیا گیا, اور میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا, پانی کو بھی کچھ نہیں تھا, ارے میرے پاس رہنے کو بھی کچھ نہیں تھا, میری آواز کو سننے والا بھی کوئی نہیں تھا, ارے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. سننا وہ عورت کیا کہتی ہے, اللہ کے رسول وہ رات کا سناٹا تھا, اچانک ایک ڈول, بھائی پانی کی ڈول آتی نا, ڈول بکیٹ بولتے, بالٹی بولتے, وہ میرے سینے پر آئے, وہ میرے سینے پر آئے. ارے کوئی بھی چیز جب جیسے اوپر سے آئے اور ہم پر گرے تو چوٹ لگتی ہے. او فرماتی ام شریف فرماتی ہے وہ ایک ڈول آئی میرے سینے پر آئی, ایک بکیٹ پانی سے بھرا ہوا میرے سینے پر آیا, لیکن مجھے چوٹ نہیں آئی. ایسا لگا جیسے کسی نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا, ایسا لگا کسی نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا. اور وہ کہتی میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول میرے ہاتھ بندھے تھے, میرے پاؤں بندھے تھے, میں بھوکی تھی, پیاسی تھی, میرے بدن پر پسینہ تھا, میرے بدن پر لہو تھا, لیکن وہ ڈول جو میرے سینے پر آئے وہ اچانک ایسے ہی پلٹی اور پانی تھوڑا تھوڑا میرے منہ میں جانے لگا. بولو سبحان اللہ. کہا پانی میرے منہ میں گیا. وہ کہتی ہے, وہ ام شریک ایک عورت کہتی ہے اللہ کے رسول اتنی طاقت میرے اندر آئی کہ وہ پانی کا گھوٹ گھوٹ میرے بدن میں جاتا تھا, میرے اندر طاقت آئی, میں نے اپنے ہاتھوں کو ایسا کیا, دونوں کڑیاں ٹوٹ گئی, میں نے پاؤں کو پھیلا دیا, دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی, اور اس کے بعد میں جب باہر نکلی اور وہ پانی کا ڈول مجھ پر پانی برساتا رہا, میں جب باہر آئی اللہ کی قسم میرے بدن کے اوپر کوئی زخم کا نشان بھی موجود نہیں تھا. لیکن فرماتی کہ میری سواری تو وہ لوگ لے کے چلے گئے, میں جو اونٹ پر میں آئی تھی وہ اونٹ تو وہ لے کر چلے گئے. وہ ام شریف فرماتی ہے وہی ڈول کا پانی ختم ہوتا ہے, وہ میرے پیٹ میں جاتا ہے اور میں چلنا شروع کرتی ہوں. ارے میرے دوستو, ہم لوگ بسوں میں جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, ہم لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں مکہ سے مدینہ تھک جاتے ہیں. وہ ام شریف فرماتی میں قدم بڑھاتی گئی اور کہتی اللہ کے رسول کچھ دنوں میں آپ کے پاس آئی ہوں, لیکن اللہ کی قسم اس وقت سے یہاں تک چلنے میں اب تک مجھے پیاس کا احساس بھی نہیں ہوا. ارے بولو مجھے پیاس کا ایسا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, آنکھوں میں آنسو تھے, ہمارے نبی نے فرمایا ام شریف تو بول رہی تھی, جبرائیل بھی تیری داستان سنا رہے تھے, اور جبرائیل نے کہا کہہ دو ام شریف سے کہہ دو اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا, ہم نے کوئی ایسا ویسا پانی نہیں بھیجا تھا, ہم نے جنت کے نہر کا تیار کیا ہوا پانی بھیجا تھا. اور کہا ام شریف وہ تو مکہ سے مدینہ آئی, اگر تو پوری دنیا میں بھی چلی جاتی اور قیامت آ جائے اب تجھے پیاس نہیں لگے گی, اس لیے کہ جنت کے نہر کا پانی تیرے پیٹ میں آ چکا ہے. میرے دوستو اب سننا, ایک بات سننا. ہمارے نبی نے پوچھا ام شریف اتنے حالات تجھ پر آئے تو اس وقت کیا چاہتی تھی, تیری تمنا کیا تھی؟ سننا اے میرے دوستو, ایک عورت کی بات بتا رہا ہوں, تیری تمنا کیا تھی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے شیء تریدین, تو کیا چاہتی تھی ایسے وقت میں جب حالات تجھ پر آئے, کیا چاہتی تھی؟ کیا فرمایا معلوم ہے؟ ام شریک نے فرمایا اللہ کے رسول لگتا تو تھا کہ موت آ گئی. بولو لگتا تو تھا, لیکن اللہ سے دعا مانگتی تھی اللہ ابھی موت مت دینا, اللہ ابھی موت مت دینا. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں, کیا موت سے گھبرا رہی تھی؟ کہا موت سے گھبرا نہیں رہی تھی, میں نے کبھی بھی آپ کے کوئی حکم کو توڑا نہیں, آپ نے جو کہا میں نے کیا ہے. اب آپ کا حکم آیا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آؤ, میں نے اللہ سے کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے نبی کے کسی قانون کو توڑا نہیں. آج نبی کا حکم آیا مدینہ جاؤ, اس سے پہلے میری موت آئے, میں نے اللہ سے دعا مانگی ایک بار ہجرت کر لوں, مدینہ آ جاؤ, میرے نبی کا یہ حکم پورا ہو جائے تاکہ قیامت میں جب اللہ مجھے پوچھے گا اے میری بندی کیا لے کر آئی, میں کہوں گی میں پیارے نبی کے ہر طریقے پر عمل کر کے آئے ہوں. میرے دوستو یہ واقعہ میں کس کا سنا رہا ہوں, ایک بولو نا کس کا, اور کیوں سنا رہا ہوں میں آپ کو میرے دوستو؟ یہ سب مرد ماشاءاللہ مسجدوں میں آنے والے, جمعہ کی نماز پڑھنے آئے, وہ عورت اپنی جان دے رہی ہے اور اللہ پر بھروسہ کر رہی ہے, اور ایک ہی تمنا کہ میرے نبی کا کوئی قانون نہ ٹوٹے, میرے نبی کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں میرے دوستو, آج ہمارا ایمان ادھورا ہے. بولو ہمارا ایمان
کوئی بھی پوچھے نا، کسی اللہ کے ولی کو پوچھو، اٹھاؤ کتاب اٹھاؤ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے، حضرت جنید بغدادی فرماتے، یا اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی فرماتے، ارے میرے پیاروں کوئی بھی ولی کو پوچھو ایمان مکمل کب ہوتا ہے، بلکہ میرے پیاروں کسی ولی کو نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے پوچھو ہمارا ایمان مکمل کب ہوتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے میرا نبی جو کہے کرو، کرنے والا بن جا، میرا نبی کہے مت کرو، اس سے رکنے والا بن جا، اللہ خود کہتا ہے میری قسم تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ آج میرے دوستو ہے نا، قرآن میں ہے نا، ارے بولو نا یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ہے نا، ساتھ میں بولو نا، ہاں بولو نا، 28واں پارہ، بولو کون سا پارہ، نہیں ساتھ میں بولو نا کون سا پارہ، 28واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی جو کرنے کے لیے کہے کرنے کے لیے تیار ہو جا، میرا نبی جس سے روکے رکنے کے لیے تیار ہو جا، میرا نبی کہے کرو تو وہ کام، بولے وہ کام، اور میرے نبی کہے نہیں تو وہ کام نہیں کرنا۔ میرے دوستو حضرت انس کا نام سنا؟ جلدی جلدی بولو، ٹائم ختم ہو رہا، بولو نا، جمعہ کا دن ہے، پیار محبت سے بولو نا، یہ آدھا گھنٹہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا۔ حضرت انس کا نام سنا؟ 120 سال کی عمر پائی۔ کتنے سال کی عمر پائی؟ 100۔ جب 100 سال ان کے پورے ہو گئے، کتنے سال پورے ہو گئے؟ 100 سال۔ 100 سال کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میرے دوستو، 100 سال ان کے پورے ہو گئے، انہوں نے ایک دعوت رکھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت رکھی۔ بھائی جیسے دعوت ہوتی ہے، کھانے کی دعوت تھی، دسترخوان بچھا دیا گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، جو لوگ آئے کھانے کے لیے وہ کھانا کھائے۔ آپ کو معلوم ہے کھانا جہاں بھی کھایا جاتا ہے اس کے بعد دسترخوان خراب ہو جاتا ہے، بھائی اس پر سالن کا داغ ہوگا، ہڈیاں رکھی ہوگی، اس پر کوئی نہ کوئی دھبا ہوگا۔ اب بہت سارے لوگوں نے کھانا کھایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال کے اوپر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سب نے کھانا کھا لیا، تو اس زمانے میں جو باندی ہوتی تھی، باندی خادمہ ہوتی تھی، یا کوئی خادم ہوگا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو بلایا یا خادمہ کو بلایا اور کہا یہ جو دسترخوان ہے سب نے کھانا کھایا، یہ خراب ہو گیا، اس کو وہ آگ میں جلا دو، آگ میں رکھ دو۔ بھائی اس زمانے میں وہ تنور ہوتا تھا، آگ کا تنور ہوتا تھا جس میں روٹیاں پکائی جاتی تھی، کہا وہ آگ میں رکھ دو۔ اب سارے جو بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے کہ کپڑا ہے، کپڑے کو آگ میں ڈالو گے تو کپڑا جل جائے گا۔ بھائی کپڑا تو آپ بھی سمجھتے ہو نا، میرا کپڑا آپ کا کپڑا آگ میں ڈالو جل کر ختم ہو جائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کہتے اس کو آگ میں ڈالو، اپنے خادم کو کہتے آگ میں ڈالو، صاف ہو جائے تو نکال لینا، بھائی صاف ہو جائے تو۔ یہ سارا مجمع حیران ہے کہ کپڑے کو آگ میں ڈالو نے صاف بھی ہو جائے، یہ آگ ہے، کوئی واشنگ مشین تو ہے نہیں، کوئی دھونے کا مشین تو نہیں ہے کہ صاف ہو جائے تو نکال لینا۔ سارے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی نا، حضرت انس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی۔ ایسا آدمی کبھی کبھی کچھ کہہ دیتا، لیکن میرے پیاروں وہ جب حضرت انس نے کہا اور وہ کپڑا اٹھایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا، تھوڑی دیر میں کپڑا صاف شفاف ہو کر سامنے واپس آ گیا۔ اب سارے لوگوں کی عقل حیران ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ، ارے کپڑے کو آگ میں ڈالو تو کپڑا جل جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا، یہ واپس صحیح سالم صاف شفاف کیسے آیا؟ کیا ہوا میرے پیارے دوستو، کیا ہوا؟ جب سارے لوگوں نے حضرت انس سے پوچھا آخر یہ معاملہ کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ کپڑا نہیں جلے گا، آپ لوگ سمجھتے ہو کپڑا جل جائے گا، یہ کپڑا نہیں جلے گا۔ ارے سارے لوگوں نے کہا کپڑا تو جل جاتا ہے، یہ کیوں نہیں جلا؟ حضرت انس کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے نبی کبھی ہاتھوں کو صاف کیا کرتے، کبھی چہرے کو صاف کیا کرتے تھے، یہ وہ کپڑا جس سے میرے نبی نے کبھی مبارک ہاتھوں کو صاف کیا، کبھی میرے نبی نے مبارک چہرے کو صاف کیا۔ ارے حضرت انس فرماتے جس کپڑے نے میرے نبی کے چہرے کو چھوا، جس کپڑے نے میرے نبی کے مبارک ہاتھ کو چھوا، اللہ نے دنیا کی آگ اس پر حرام کر دی ہے۔ علامہ رومی یہ واقعے کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں ایک کپڑا بے جان کپڑا، بے عقل کپڑا، بھائی یہ کپڑا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں کوئی عقل نہیں ہے، اس میں کوئی دماغ نہیں ہے، اس میں کوئی ایمان نہیں ہے، لیکن یہ نبی کے قریب ہو گیا، اللہ نے کپڑے کے اوپر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، اگر ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائے کیا اللہ جہنم کی آگ کو ہم پر حرام نہیں کرے گا؟ لیکن کون یہ سب، یہ کپڑے والا واقعہ، وہ عورت، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے پیارے دوستوں، ان کو سنا رہا ہوں جو کھلم کھلا نبی سے دشمنی کر رہے، کھلم کھلا اوپن دشمنی۔ میرے دوستو آج کوئی اذان کے خلاف بولا،
ہم سب پریشان ہو گئے، ہوئے نا پریشان؟ ارے بولو نا، ہاں تو بولو نا، پریشان ہوئے نا؟ کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے اپنے کو پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور ہم جو اسلام کے خلاف کرتے وہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ نہیں بولو نا، کون سی نماز پڑھنا ہے؟ فجر، فجر کی نماز۔ ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ یہاں 50% مجمع بیٹھا جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ ہم میرے دوستوں، یہ جمعہ میں ہم لوگ یہاں پر آئے، فجر کون پڑھا؟ اگر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے، فجر کی نماز پڑھنا بھی نہیں بولو نا، فجر کی نماز، بلکہ جمعہ کی نماز تو مسافر پر معاف بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی مسافر ہے اور جمعہ کی نماز نہ پڑھے، ظہر پڑھ لے، چلو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن فجر کی نماز کس پر سے معاف ہو جاتی ہے؟ کس پر معاف ہوتی فجر کی نماز؟ اور میرے دوستو، ہم سے بڑا ناپاک کوئی نہیں۔ میں بھی آپ کو بولنے جا رہا ہوں، سب غسل کر کے آئے نا؟ ارے آج جمعہ کا دن ہے، نہا دھو کے آئے؟ ایسا بولیں گے نہیں تو میرا کام کیسا چلے گا بھائی؟ بھائی نہا دھو کے آئے، غسل کر کے آئے؟ ہاں وہ الگ بات ہے، ٹوپی نہ ملی تو رومال باندھ کے آئے، مگر آئے۔ ہاں اللہ کا گھر ہے نا، کسی اور کی شادی ہوتی نا تو پورا ڈریس اپ ہو کر جاتا، اللہ کا گھر ہفتے میں ایک دن آنا، جمعہ کی نماز پڑھنے آنا، اس میں بھی ہمارے پاس یونیفارم تیار نہیں ہوتا۔ چلو کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے آئے نا، غسل کر کے آئے۔ اگر میں یہ کہوں اس میں بہت سارے ناپاک بیٹھے ہیں، ناپاک، آپ کو شاید برداشت نہیں ہوگا نا برداشت؟ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا، نہیں جلدی بولو، بات ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ باقی، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا؟ نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پاک پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے نبی اتنے سچے، اتنے سچے، اتنے سچے کہ کسی نے شک کیا، شبہ کیا کہ شاید میرے نبی نے ایسا نہیں کہا ہوگا، قسم اللہ کی، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کسی نے شک کیا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کی سچائی کا وہ عالم تھا کہ خود اللہ کہتا میرا نبی بولتا جا، میرا نبی کہتا جا، اللہ کہتا میرا نبی فرماتا جا، زبان تیری ہوگی کلام اللہ کا ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک حدیث سنا رہا ہوں، علماء بھی بیٹھے برابر توجہ سے سننا۔ فجر کی اذان ہوتی ہے اذان ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، اذان ہوتی نا فجر کی؟ یہاں آپ لوگ رہتے ہوں گے، آپ کو معلوم تو پڑتا ہوگا نا۔ اب تو میرے دوستوں مسجد میں اذان ہو، آواز پہنچے نہ پہنچے، موبائل تو ہے نا آپ کے پاس، موبائل تو ہے نا جو 24 گھنٹے بزی ہوتا ہے، وہ گندے کام کرتا جو بازاروں میں نہیں ہوتا۔ کھانا ہمارا موبائل وہ جوا کھیلتا جو سٹا بازاروں میں نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹہ ہمارا موبائل چلتا۔ یہ فجر میں ہم کو کیوں نہیں اٹھاتا ہے موبائل؟ فجر میں کیوں نہیں اٹھاتا ہم کو موبائل؟ کیوں فجر میں سائلنٹ ہو جاتا ہے؟ کسی عورت کی ننگی تصویر دیکھنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، جوا کھیلنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، کسی کی برائی کرنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، کسی کے اوپر الزام اور تہمت لگانا ہو تو ہمارا واٹس ایپ اوپن ہو جاتا ہے۔ ارے شرم کرو میرے دوستو، 20 22 اور 25 سال کے ہو گئے اور کہتا ہے مولانا صبح میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میرے دوستو اگر بس میں ہوئے نا تو کوئی تمہیں تماچا مارے کہ ہزاروں کاموں کے لیے ہماری آنکھ کھلی، نہیں کھلی تو فجر کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، فجر میں اذان ہوتی ہے؟ ارے جلدی جلدی بولو نا، ہوتی نا؟ فجر میں اذان ہوتی ہے، اذان دینے والا کہتا حی علی الصلاۃ، اور فجر میں والا کہتا الصلاۃ خیر من النوم۔ ہوتا فجر میں؟ بولو فجر میں ہوتا؟ آجا نماز میں، آجا نماز میں، آجا نماز میں، آجا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہوئی لیکن میرا امتی نماز میں نہیں آیا۔ ہمارے نبی فرماتے نہیں آیا، فجر کا وقت نکلتا رہا، وہ نہیں آیا۔ ابا نے اٹھایا نہیں آیا، ماں نے اٹھایا نہیں آیا۔ ارے میرے دوستو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا وہ کیسے نماز میں آئے گا؟ نہیں آیا، فجر کا وقت نکل گیا، بولو فجر کا وقت نکل گیا، اب نماز قضا ہو گئی، بولو فجر کی نماز قضا۔ بس یہاں پر رک جاؤ، یہاں نماز کا وقت نکلا، ہمارے نبی اپنی زبان مبارک سے فرماتے شیطان اس کے بستر پہ آ گیا۔ وہ ہم کو نظر نہیں آتا لیکن نبی جو کہے وہ نہیں، ساتھ میں بولو نبی جو کہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ ارے بولو ہمارا ایمان، ارے جان دے سکتا لیکن نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی فرماتے یہاں فجر کا وقت ختم ہوا، وہاں شیطان آیا، اور ہمارے نبی کے جملے مبارک سنو، فرمایا ان الشیطان یبول فی اذنی، شیطان آیا
اس کے یہ کان میں بھی پیشاب کیا، یہ کان میں بھی پیشاب کیا، دونوں کانوں میں پیشاب. ایک دن کی بات نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جا رہی ہے. بولو نا، عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جا رہی، اور رمضان سے پہلے کتنی فجر کی نمازیں گئی. تو شیطان مدتا گیا، پیشاب کرتا گیا. تو ہمارا کان، ہم کو اپنی پیشاب سے نفرت ہے، تو سوچو شیطان کا پیشاب کیسا ہوگا. بھائی اپنا پیشاب، اپنی ماں کا پیشاب، اپنے ابا کا پیشاب. ارے میری ماں بوڑھی ہو گئی، میرا ابا بوڑھا ہو گیا، لیکن اگر پیشاب ہوگا تو آدمی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے. ارے جس ماں نے تجھے پیدا کیا اس کا پیشاب اچھا نہ لگا، وہاں ہمارا ہاتھ نہیں گیا. تو وہ شیطان کمینہ مردود ہمارے کان میں روزانہ پیشاب کرتا. ایک اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا شیطان جس کے کان میں روزانہ پیشاب کرے گا، جو روز فجر چھوڑے گا، روز شیطان اس کے کان میں پیشاب کرے گا. شاہ ولی اللہ فرماتے میں قسم کھا کر کہتا ایسے مسلمان کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو ذرا سوچ لو. کتنے لوگ کہتے ہیں نا بیان ہوتا ہے سامنے والے کو اثر ہی نہیں ہوتا. میرے کو کہا بیان ہوتا اثر نہیں ہوتا. میں نے کہا بلاکیج ہو گیا. بلاکیج سمجھتے ہو؟ یہ ہارٹ میں بلاکیج ہوتا ہے نا تو وہ اینجیوپلاسٹ کراتے، بائی پاس آپریشن کرواتے. یہ کان میں بلاکیج ہو گیا ہے. سچ بتانا، جس کے کان میں روز صبح میں شیطان پیشاب کرتا ہوگا، آپ کسی سے بھی پوچھو، روز صبح میں ہمارے نبی نے فرمایا جو فجر کا چھوڑنے والا اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا، جس کے کان میں ناپاک پیشاب ہوگا، اللہ رسول کی بات اس میں کیسے جائے گی؟ اللہ کی بات کیسے اس میں جائے گی؟ اللہ کے رسول کی باتیں کیسے جائے گی؟ اس لیے میرے پیاروں، ایک عورت کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ آپ سمجھو کہ اس عورت نے تو اپنا کام کر لیا. قیامت میں اللہ پوچھے گا. وہ شریک فرماتی میں قیامت میں اللہ کو کہہ دوں گی پوری زندگی میں نبی کی مان کر آئی ہوں. بولو سبحان اللہ. ہم کیا بولیں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ کیا بولیں گے؟ کس کی مان کے آئے؟ ارے یہ داڑھی سمجھ رہے ہو؟ نہیں آپ اس طرح میرے کو دیکھتے ہو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. داڑھی سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ داڑھی بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ تھی. نہیں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں کرو، سیدھے ہاں یا نہ بول دو. اب نہ بولے گے میرے کو خراب نہیں لگے گا. بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی. ساتھ میں بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ابو بکر؟ نہیں بولو بھلے نہیں ہے لیکن بولو ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی تھی. عمر عثمان علی. اور میدان ابھی محرم مہینہ کچھ مہینوں کے بعد آئے گا، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین، بولو نا ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی. تو اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے کون ڈال رہا ہے؟ وہ ہم ہیں. اور آج اس کی نحوست ہم کو نظر آ رہی ہے. آج اس کی نحوست ہم کو نظر آتی. ہماری کوئی نہیں سنتا. اس لیے کوئی نہیں سنتا کیونکہ ہم نے وہ عمل کیے کہ اوپر والے نے بھی سننا بند کر دیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بار پھر آ جائے. میرے دوستو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. میں قسم کھا کر یہاں ممبر کے پاس کھڑا ہوں، جمعہ کا دن ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ہماری روزی میں برکت دے گا. بولو دے گا انشاءاللہ. ارے کتنے لوگ یہ فیکٹریوں پہ میلوں میں کام کرتے، زمانے سے نوکری کرتا ہے اور سیٹ گالیاں دیتا ہے، اور ٹائم پہ نہیں پہنچا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ٹفن لے کر نہیں گیا تو بھوکا مرنا پڑتا. کیوں اللہ سے نہیں مانگتے میرے دوستو؟ جو اللہ کسی اور کو سیٹ اور مالک بنا سکتا، کیا وہ اللہ ہم کو نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ اللہ ہم کو پیسہ نہیں دے سکتا؟ کیا وہ اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ میرے دوستو وہ اللہ ہے جو سنتا ہے. بولو اللہ ہے جو سنتا ہے. آپ کو معلوم ہے میرے دوستو، حضرت یونس، بولو کون سے نبی؟ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تھی. مچھلی کے پیٹ میں، جبکہ قرآن کہتا تین اندھیرے تھے. ایک تو سمندر کا اندھیرا، بولو ایک تو سمندر کا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا. لیکن حضرت یونس نے دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ارے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے اور دریا کے کنارے، دریا کے اندر ہے اور رات کی تاریکی ہے، مگر یہ دعا مانگنا اللہ کو ادا پسند آئی. اللہ نے اپنے نبی کو کنارے پر لایا. جب باہر آئے نہ کھانے پینے کا انتظام تھا، اللہ نے کہا فرشتہ جبرائیل آئے گا اور کھانے کا انتظام کرے گا.
تو میرے دوستو جو اللہ پر بھروسہ کرتا نا رحمت کے فرشتے بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے میں آپ کو زیادہ وقت ختم ہو گیا, باتیں تو بہت کچھ کرنے کی ہوتی ہے. آج کے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے, کرو گے انشاءاللہ؟ آج کے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہاں میرے دوستو, ہم سنتے ریلی ہوگی, لوگ جمع ہوں گے, ٹھیک ہے میرے دوستو, بہت اچھا ہے, ایک مسلمانوں کی جمعیت سمجھ میں آئے گی. لیکن جو اصل کام کرنا ہے نا, ریلی سے کام نہیں ہوگا. ارے بولو, ریلیوں سے کام نہیں ہوگا. اصل اگر ہمارا کام ہوگا نا تو میرے پیاروں 5 وقت کی نمازوں سے ہوگا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہمارا کاروبار کا معاملہ, دکان کا معاملہ اور اسی طریقے سے ہمارا گھر کا معاملہ اگر حل ہوتا ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں 5 وقت کی نمازوں سے حل ہوگا. میرے دوستو, جو فجر کی نماز میں سویا ہو اور اس کے بعد میں پھر کہے کہ ہم سب ساتھ میں نکلیں گے, نکلو. میں ریلی کا انکار نہیں کرتا, میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا. میرے دوستو, مسلمانوں کی گیدرنگ, جمعیت, اس کا اللہ کی قسم میں انکار نہیں کرتا. لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. آپ کو معلوم ہے نا, وہ حضرت صلاح الدین ایوبی, جلدی جلدی سنو, نام سنا نا آپ نے؟ ارے بولو, سنا نا؟ یہ جب میدان میں تھے اچانک میدان سے واپس نکلنے لگے, سب نے ان کو گھیرا. حضرت آپ چلے جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ کہا میں ہتھیار لینے جا رہا ہوں. شیخ صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا؟ میں ہتھیار لینے جا. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے, بادشاہ سلامت, وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے, سارے ہتھیار لے کے میدان میں آ گئے. کہا نہیں, ایک ہتھیار ہے. گئے. میرے دوستو, آج بھی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, کہتے گئے, جا کر وضو کیا اور فرمایا, میرے نبی نے فرمایا تھا الوضوء سلاح المومن, وضو مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. آئے اور پورا پاسا پلٹ دیا. ایک وضو میرے دوستو, اگر سامنے والے کا پاسا پلٹ سکتا ہے, زندگی کو بدل سکتا ہے, ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے, تو وضو سے زیادہ وضو کیوں کرتے؟ ارے بولتے کیوں کرتے؟ نماز تو بھائی سب پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ. نہیں, آج پکا وعدہ کرو بھائی, سب باتیں بعد میں بولو. ہماری آج کی جمعہ سے لے کر موت کی شام, کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو نماز, یہ ہمارا سب سے پہلا سبق, پہلا لیسن, پہلا کام ہوگا. آج سے شروع کریں گے. میرے دوستو, اللہ کے دربار میں دیر ہوتی مگر اندھیر نہیں ہوتا. ایک بار کر کے دیکھو, اللہ برکتیں دے گا, روزی میں برکت دے گا, اللہ تندرستی عطا کرے گا, اللہ ہمارے بچے کو فرما بردار بنا دے گا, اللہ ہمارے ماں باپ سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے گا, اللہ بیوی سے رشتہ مضبوط کر دے گا. ارے یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا, نمازی بن جا, اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کر دے گا. تو میرے دوستو, سب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک اعلان میرے کو کرنا کہ ہمارا بیٹا صابر بیٹھا ہوا ہے, ان کے ابا حاجی ابو بکر بہت بیمار ہے, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہوں گے سب تو پرچی پہنچا نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے, لیکن اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ تمام مرحومین مرحومہ کی کروٹ مغفرت فرمائے. آپ لوگوں نے یہاں مجھے بلایا جمعہ کے لیے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت احسان. خاص کر کے ہمارے محسن بیٹے نے جو محنت کی, اور ہمارے حاجی جنید اورا والا نے محنت کی, اور ہر جمعہ کو یہ لوگ محنت کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہم جا کر پروگرام کرتے ہیں. وقت آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن میرے دوستو عمل کرنے کی ضرورت ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. سب کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک بات اور بتا دوں, آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد کون کون درود پڑے گا بھائی؟ یہ پورے سورت میں تقسیم ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور مجھے آج میں نے اندازہ لگایا تقریباً 12 سے 13 سال ہو گئے یہ کام ہو رہا ہے. الحمدللہ, بولو الحمدللہ. اور اللہ موت تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعہ کو الحمدللہ یہاں پر جہاں بھی ہم پہنچتے ہیں وہاں کارڈ تقسیم ہوتا ہے. آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ اب تو سب کو معلوم ہے, بولو نا کتنی مرتبہ پڑھنے کا, کیا ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, میرے آقا محمد الرسول اللہ, بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ جا. ہمارے نبی فرماتے 80 مرتبہ درود پڑھ لے, اللہ تیرے 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھے گا. میرے دوستو 10 منٹ جاتی ہے, 10 منٹ عصر کے بعد 10 منٹ اسی جگہ پہ بیٹھ جا, اونلی 10 منٹ, اور درود 80 مرتبہ پڑھ لے. نبی کہتے ہیں اللہ تیرے 80 سال کے گناہ معاف کرے گا. 80 سال کی عبادت ہماری نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. کون کون تیار ہے پڑھنے کے لیے درود؟ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کون سے دن میں پڑھنے کا؟ اور کون سی نماز کے بعد پڑھنے کا؟ کون سا درود پڑھنے کا؟ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جن کو یاد ہے الحمدللہ.
تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.